مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملنے کے لیے گیا تو ان کا غلام بکری کو ذبح کر رہا تھا، کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے، تو اتنے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور اپنے غلام کو تاکید کی کہ دیکھو جب ذبح ہوگا تو میرے یہودی پڑوسی کو کچھ حصہ ضرور بھیج دینا۔ کہہ کے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر آئے کہ بھئی میرے یہودی پڑوسی کو ضرور بھیجنا۔ پھر چلے گئے، تیسری دفعہ جب آئے تو پھر آ کے یہودی پڑوسی کے اس حصے کے بارے میں بات کی، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے کہا کم تذکر الیہودی، کتنی دفعہ آپ اس یہودی پڑوسی کا تذکرہ کریں گے؟ کہنے لگے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی پڑوس کا خیال رکھنا، کہ آپ کو اتنی دفعہ تاکید کی گئی کہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر لیا جائے۔ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ یہودی پڑوسی ہے اس کا بھی خیال، آج تو کلمہ گو کا خیال نہیں کرتے۔ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب کے علم میں ہوگا، علماء تو جانتے ہی ہوں گے۔ ان کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، غالباً موچی تھا یا درزی، اس قسم کی کوئی اس کی لائن تھی۔ بہرحال رات کو وہ راگ رنگ کی محفل مناتا، شور ہوتا، گانے باجانے، ڈھول شول، اس قسم کی باتیں ہوتی، اور حضرت اپنی عبادت کے اندر یا دین کے کاموں میں مصروف ہوتے، بڑی پریشانی ہوتی، لیکن بہرحال صبر کرتے اور اپنا لگے رہتے عبادت کے اندر۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ساری رات کوئی آواز ہی نہ آئی۔ صبح اٹھ کے لوگوں سے پوچھا بھئی رات کو ہمارے پڑوسی نے شور نہیں کیا، خیر تو ہے؟ فرمایا حضرت رات کو خبر ہو گئی تھی، کوتوال آیا اس کو پکڑ کے لے گیا، جان چھٹی۔ ہم تو ہوتے تو کہتے جان چھٹی، لیکن وہ امام اعظم تھے، بڑے حوصلے والے تھے، فوراً سواری منگوائی اور وقت کے حاکم کے پاس گئے۔ حاکم کو پتہ لگا امام صاحب آئے ہیں، ملنے آئے، کہنے لگا حضرت ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے قدم بوسی کے لیے، بتائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ میرے پڑوسی کو رات کو کوتوال لے گیا ہے، میں اس کی ضمانت کے لیے، رہائی کے لیے آیا ہوں۔ تو حاکم شہر کے ساتھ وہ گئے اس پڑوسی کے پاس تھانے کی طرف، جو زمانے کا تھانہ، جیل، کوتوال ہوگا جو بھی، وہاں گئے اور اس کی جا کے ضمانت دی اور اس کو باہر نکال کے لائے۔ اس پڑوسی نے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ میں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اور یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے توبہ کی اور اس کے بعد اس نے کہا آئندہ میں کبھی اسے اپنی راتوں کو گناہ میں نہیں گزاروں گا۔ تو اچھے سلوک سے فاسق و فاجر بھی نیک ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل تھا۔ اور غور کیجئے، حدیث پاک میں ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی مکان بنا رہا ہے اور تمہاری دیوار کے اوپر وہ اپنا شہتیر رکھنا چاہتا ہے تو اجازت دے دیا کرو، منع نہ کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث، نوجوان کان کھول کر اس بات کو سنیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ پڑوس کی عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت بندے کے اوپر اسی طرح ضروری ہوتی ہے جس طرح اپنے گھر کی محرم عورتیں ماں، بیٹی، بہن کی ہوتی ہے، اسی طرح پڑوس کی عورتوں کی بھی ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ دور جاہلیت میں بھی 3 باتیں بڑی اچھی تھیں، یعنی یہ 3 باتیں کفار مکہ، قریش مکہ کے اندر بھی بڑی اچھی تھیں۔ وہ کیا؟ پہلی بات کہ یہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ دوسری بات، جب عورت بوڑھی ہو جاتی تھی تو بڑی عمر میں اس کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ یہ کافروں کی باتیں تھیں۔ آج کچھ دن پہلے ایک طلاق کا معلوم ہے 46 سال کی ایسوسیشن کے بعد خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ نانا نانی، دادا دادی بھی اس طرح بن چکے ہوئے تھے۔ جس عورت نے زندگی ساتھ انویسٹ لگا دی، سب کچھ کر دیا، سب کچھ زندگی لگا دی، اب بڑھاپے میں اس کو چھوڑ دینا تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔ اور تیسری بات کہ پڑوس کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے، پڑوسی کی۔ تو 3 باتیں تو کفار کے معاشرے میں بھی تھیں، اسلام کی تعلیمات تو اس سے آگے بڑھ کر ہے۔